بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج کا جو ویڈیو ٹاپک ہے وہ ہے سیرہ آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. what is the importance of the سیرہ and what does سیرہ mean and why should we study سیرہ؟ یہ وہ questions ہیں جو اسلامیت کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اکثر وہ نہیں سوچتا، کیونکہ اسے بس یہ ہوتا ہے کہ میں نے پاس ہو جانا ہے، میں نے یہ پڑھ لینا ہے، بہت ایزی سا ہے. ایسے نہیں ہے. اگر سیرہ کو آپ شروع سے لے کے اینڈ تک نہیں پڑھیں گے، آپ کا ایک کانٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ نہیں بنتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری آپ کو شروع سے لے کے آخر تک وہ سٹوری نہیں پتا، تو آپ اسلامیت کا ایک بہت بڑا پورشن مس کر رہے ہیں. اینڈ اف یو آر اسٹڈنگ اسلامیات فار CSS PMS PPSC فار اینی کمپٹیٹیو ایگزام، اور اس کے علاوہ اگر آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں یا آپ BS یا BA کر رہے ہیں، اور مزید یہ کہ اگر آپ زندگی بھی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیرت جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور ایگزامس کے حوالے سے تو میں یہ بات کہوں گی کہ 75 تو ایٹ لیسٹ ہے ہی اسلامیات. سیرت اسلامیت ہے ہی ساری، قرآن اور حدیث ہے، اور کیا ہے. تو جو ہے نا قرآن کا جو پورشن ہے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ سیرہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، نہیں سمجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور وہ بھی شروع سے لے کے آخر تک. صرف اتنا پورشن ہی نہیں کرنا جتنا ہماری بکس میں دیا ہوتا ہے، جتنا سلیبس میں. یہ ویڈیو سیریز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شروع سے لے کے آخر تک ایک پوری اس کی سینس بنے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ سیرت کا مطلب کیا ہے. واٹ از دا میننگ آف سیرہ؟ لٹرل میننگ اس کا یہ ہے، جو کہ ڈکشنری میں عربک میں یہ ورڈ نکلا ہے، اس کا روٹ ہے سارا یسیرو، اس سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے ٹو ٹریول اور ٹو جرنی تھرو. تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی ایک جرنی ہے. بیسیکلی وی ٹریول تھرو دا جرنی آف ہز لائف، ٹو دا ہسٹری آف ہز لائف. ہم اس میں سے گزر کے جاتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اصل میں انہی فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. ہم اسی راستے سے گزرے ہیں جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. اب ہم ان کا زمانہ تو نہیں پا سکتے، لیکن جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی لائف ہسٹری پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اسی ماحول میں فیل کرتے ہیں، اور ہمیں پھر بہت ساری آیات اور حدیث کا کانٹیکس سمجھ آتا ہے کہ یہ فلاں کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی. تو اچھا، پھر اس کی سینس بننا شروع ہوتی ہے کہ فلاں حکم کیوں تھا، فلاں بات کیوں کہی گئی، فلاں چیز سے کیوں منع کیا گیا. اور اس کی جو ہے نا پوری یعنی صحیح والی انڈرسٹینڈنگ وہ تب آتی ہے جب ہم سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، پھر ہے وائی شوڈ بی اسٹڈی دا سیرہ؟ کیوں ہمیں سیرت کی اسٹڈی کرنی چاہیے؟ تھوڑی سی بات پہلے بھی ہو چکی ہے اس کے بارے میں، وہ یہ کہ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں تو یہی بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا پاس ہونے سے زیادہ جو ہے نا بہت بڑا گہرا تعلق ہماری اپنی لائف سے بھی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فار دا لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو محبت بڑھانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ انسان جاننا چاہتا ہے نا جو اس کا محبوب ہے. اس کو جانے بغیر تو آپ نہیں محبت زیادہ کر سکتے. مطلب ایک آپ جس لیول پہ ہیں محبت کے، تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ اپنے محبوب کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کو سمجھ کے، آپ کی سیرت کو سمجھ کے، آپ کی لائف ہسٹری جان کے. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی آئیڈیلز ہوتے ہیں، جتنے بھی ایکٹرز ایکٹریسز وغیرہ ہوتے ہیں، یا جو بھی یعنی دنیاوی آئیڈیلز ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے جب محبت کرتے ہیں، آپ ان کو جتنا زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں، ان کی خامیاں آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، اور آپ ان سے ریپلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے ساتھ تو بالکل اپوزٹ معاملہ ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا جانتے جاتے ہیں، ان کی اتنی خوبیاں آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ خوبیاں آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں، آپ کی محبت اور عقیدت وہ اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا، پھر ہے دوسری بات یہ، ٹو انڈرسٹینڈ دا دین. ہم اپنا دین، اپنے ریلیجن کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق تھے، بولنے والا قرآن تھے، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے بغیر، آپ کو جانے بغیر ہم دین کو تو جان ہی نہیں سکتے، ہم قرآن پر عمل ویسے کر ہی نہیں سکتے. قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک
ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک ہمارے پاس بیسک جو ہے نا وہ نمونہ ہونا چاہیے، اور وہ نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اچھا، پھر ہے ٹو انکریز آور ایمان. تو ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، دل کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اور وہی بات کہ جیسے اب روزے آنے والے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایمان واقعی گھٹتا اور بڑھتا ہے. روزوں میں ہماری اور کیفیت ہوتی ہے، اور روزوں کے بغیر، روزوں سے باہر جو دوسرے مہینے ہوتے ہیں ان میں ہماری اور کیفیت ہوتی ہے ایمان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر ایمان ہمارا بڑھتا ہے. اور پھر ہے کہ اٹس این obligation. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے سیرت کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ایک obligation بھی ہے، ایک فرض بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. اور کیوں یہ باقی امتوں کے لیے جو تھے پہلے کے دور کے جو کرسچنز اور یہودی تھے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے اپنے مذہب پر تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو بھی کوئی یہودی یا کرسچن ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر نہ مانے، اپنا نبی نہ مانے. اور اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ضروری کہ وہ جانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون. اور آج کے دور میں تو یہ کوئی بہت بڑی بات رہ بھی نہیں گئی نا. پہلے دور میں تو آپ کہہ سکتے تھے سفر کر کے جانا پڑتا تھا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کسی نے ملاقات کرنی تھی اس دور میں تو ان کو سفر کر کے جانا پڑتا تھا، اور وسائل اور مشکلات اور پھر راستوں کا علم نہ ہونا اور بات تھی. لیکن آج کل تو بہت آسان ہے، آپ کی ایک کلک کی دوری پہ انفارمیشن ہے، آپ کے ایک کلک کی دوری پہ آپ کے پاس علماء ہے، آپ کسی سے دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیرت کو، بکس اتنی زبردست ہیں سیرت کی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکتے ہیں. اچھا، پھر لاسٹ یہ ہے کہ اٹ امپاورز اس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو بہت سارے آپ کے مسائل جو ہے نا، یہاں پہ میں طبی مسائل کی بات نہیں کروں گی، حالانکہ طب نبوی پہ بھی ایک بہت زبردست کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب جو انہوں نے کھانوں کے بارے میں اور جو چیزیں بتائی تھیں جو میڈیکلی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. لیکن آپ کی پوری زندگی کو جو ہے نا وہ امپاور کرتی ہے سیرت، وہ آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتی ہے. آپ کو کسی اور ہادی یا رہنما یا کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں رہتی. زندگی کے بہت سارے مسائل کے لیے آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آ جاتا ہے، اور آپ جو ہے نا بڑے سے بڑے مسائل کو اگر اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھیں، سائیکولوجیکلی بھی آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ایک ڈھارس ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بے شمار مشکلات آئی ہیں، ہماری زندگی میں تو بہت کم ہے، مطلب نگلیجیبل ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا اس سے ایک بہت آسان، مطلب ایک اچھا راستہ ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈیسیژن میکنگ، مطلب ڈیسیژن لینا مشکل ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اگر نمونہ ہو تو وہ ہمارے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا. اچھا، اب آئیں سیرہ اکارڈنگ ٹو قرآن. قرآن کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کے بارے میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21. اچھا، پھر ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. سورہ آل عمران 31. پھر ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. اور پھر ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی مراد پائی. یہ سورہ احزاب میں ہی ہے. اور پھر سورہ آل عمران کے 132 آیت میں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب آ جائیں سیرہ ان دا لائٹ آف حدیث. حدیث میں سیرت کی کیا اہمیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جو آخری حج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقع پر فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت. پھر ایک جگہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور لاسٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کا عمل کیا تھا، صحابہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے۔ اس میں ایک مثال تو نا حضرت عمر کی ہے۔ حضرت عمر بکریاں چرایا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک اور ساتھی سے جو خود بھی بکریاں چراتا تھا اس کے ساتھ کولیبریشن کیا اور اس کو کہا کہ ایک دن تم بکریاں چرایا کرو اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کروں گا تاکہ ان سے علم حاصل کر سکوں، اور رات کو جب ہم ملیں گے شام کو تو میں تمہیں جو ہے نا وہ سارا کچھ بتا دیا کروں گا جو میں نے سیکھا ہوگا، اور نیکسٹ ڈے میں اپنی اور تمہاری بکریاں میں چرانے جایا کروں گا اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا دن بیٹھو گے، اور جو کچھ تم نے اس دن سنا ہوگا جب رات کو شام کو ہم ملیں گے تم مجھے وہ بتایا کرو گے۔ یعنی ان کو اتنی حرص تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی، آپ کو جاننے کی، آپ کے پاس بیٹھنے کی، اور کیونکہ وہ ان کے روزگار کا معاملہ تھا تو اس میں پھر انہوں نے ایسے کولیبریشن کیا آپس میں۔ اس میں سے ایک پریکٹیکل پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم جتنے بھی بزی ہیں لائف میں، جتنی بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں زندگی میں کہیں بھی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا چاہیے۔ اس کو صرف ایک کورس کا پورشن سمجھ کے پڑھ کے تو پھر بھلا نہیں دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں مشہور جو ہے واقعہ حضرت معاذ بن جبل کا، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، اور یہ بڑی ایک ایموشنل ملاقات تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آخری دفعہ حضرت معاذ کو بھیج رہے تھے یمن، اور مطلب آخری بار ملاقات کر رہے تھے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تھی، دوبارہ کبھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا حضرت معاذ کو نا اس موقع پہ کہ معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھے کبھی دوبارہ نہ دیکھ سکو، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت معاذ جو تھے نا، ظاہر ہے وہ محبت بہت کرتے تھے اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول کی پیش گوئی تو بالکل سچی ہے نا، تو اس لیے ان کو پورا یقین تھا کہ اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں مل سکوں گا۔ تو ان کی اس ایموشنل کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم جا تو رہے ہو، تو بتاؤ اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوا تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پوچھا اگر کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا پھر میں سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پوچھا اگر سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے جواب دیا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے سینے پر تھپکی دی اور فرمایا تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے خدا کے رسول کے ایلچی کو، فرستادہ کو یا سفیر کو کی رائے کو اللہ کے رسول کی مرضی کے موافق کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنی مرضی قرار دیا کہ پہلا سورس کیا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا کسی حکمران کے لیے، کتاب اللہ قرآن، دوسرا سنت رسول، اور اگر کوئی حکم ایسا ہو جو ان دونوں میں نہیں ہے تو ان دونوں کو اجتہاد کے ذریعے سولو کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اچھا، اب اس سیریز میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ سیرت کے پورشن میں کیا کیا کچھ ہے، تو اس میں ہم ایک تو سب سے پہلی چیز جو پڑھیں گے وہ ہے کنڈیشن آف عربیہ ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کے اور عمومی طور پر دنیا کے کیا حالات تھے۔ پھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کچھ واقعات، اور جو ہے اس وقت امیڈیٹ کنڈیشنز کیا تھیں، آپ کی امیڈیٹ فیملی میں کون کون تھا، کیا کیا تھا، اور آپ جو ہے وہ کیسے بڑے ہوئے، کیسے پلے بڑے، کتنے میں آپ کے جو ہے مطلب تھوڑا سا آپ کے رشتہ داروں کا تعارف ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا کہ آپ کس کے ڈسینڈنٹ تھے، اور آپ کی جو ہے وہ فیملی، آپ پروفٹس کی فیملی میں آپ کہاں پہ ہیں۔ اور پھر ہے پروفٹ ہوڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی، دوسری، تیسری وحی نازل ہوئی تھی اس کی کیفیت کا ذکر ہوگا، وحی کی تھوڑی سی امپورٹنس بھی آ جائے گی، اس میں پہلی وحی کا ذکر ہوگا، اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے ایمان لے کے جو لوگ آئے تھے ان کے بارے میں بات ہوگی۔
پھر ہے لائف ان مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پروفٹ ہوڈ کے بعد، نبوت کے بعد جو آپ کے اوپر مشکلات آئیں، جو آپ کے وہ جو ادوار ہیں نا مشکلات کے، آپ نے ان سے وہ کیسے گزرے، آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کے جو ہے نا اہم واقعات، عام الحزن ہے، حضرت ابو طالب، حضرت ختیجہ کی سپورٹ اور پھر ان کی ڈیتھ کے واقعات ہیں، سفر طائف اور وہ ساری چیزیں وہ اس کے اندر آئیں گی۔ اور پھر لاسٹ میں ہے لائف ان مدینہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری زندگی انہوں نے مدینہ میں ہی گزاری، ہجرت کے بعد دوبارہ کبھی انہوں نے مکہ کے سٹے نہیں کیا تھا، تو آپ کی ڈیتھ بھی ظاہر ہے وہ وہیں ہوئی تھی، تو آپ کی ڈیتھ تک کے تمام واقعات اس میں آ جائیں گے، اور اس میں جنگیں بھی آئیں گی، بدر، احد، خندق، جتنی بھی جنگیں ہیں، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ وغیرہ، یہ سارے واقعات جو مدینہ میں پیش آئے اور جو ہے سیرت کا بہت اہم جز ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کو جو ڈپکٹ کرتے ہیں نا، لائف ایز اے کمانڈر، لائف ایز این ایجوکیٹر، کہ آپ معلم کیسے تھے، آپ کمانڈر کیسے تھے، ٹھیک ہے، اور مطلب جو ہے نا آپ بحیثیت سربراہ، بحیثیت رولر وہ آپ کیسے تھے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں آئیں گی لائف ان مدینہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے جزاک اللہ، اور اجازت دیں۔ ہاں ایک اور بات لاسٹ وہ یہ تھی کہ بکس جو میں نے کنسلٹ کی تھیں اس کو پریپیئر کرنے میں، ایک بک جو ہے وہ ہے محمد عربی، وہ بہت ایزی ہے، اسٹوری کی فارم میں ہے اور بہت بیسک لیول کی ہے، اگر کسی نے بالکل شروع سے جس کو بکس پڑھنے کی بھی عادت نہیں ہے نا، اور پھر بھی اس کا دل کرتا ہے کہ میں سیرت کو بک سے پڑھوں، تو وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایک اسٹوری کی فارم میں جو ہے نا کرونالوجیکل آرڈر میں وہ بک ہے، تو بہت مزے کی ہے، وہ جو ہے نا اس کو پڑھیں۔ اور دوسری بک ہے الرحیق المختوم، اس کا اردو اور انگلش دونوں ایڈیشنس ہیں، دونوں ہی نیٹ پہ اویلیبل ہیں پی ڈی ایف فارم میں۔ اس کا انگلش میں ہے دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی یہ بک ہے، اور عالمی ایوارڈ یافتہ ہے، بہت زبردست بک ہے، مین جو میرے کانٹینٹس ہیں نا اس لیکچر کے وہ میں نے اسی میں سے لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے سیرت پڑھی تھی وہ ہے تاریخ بائے اکبر نجیب آبادی، ٹھیک ہے، تاریخ کی بک تھی، اور اس میں جو ہے نا سیرت کا پورشن بہت ڈیٹیل میں بہت اچھا کر کے وہ دیا ہوا ہے، تو اگر کسی نے بکس یہ پڑھنی ہے تو محمد عربی بھی میرا خیال ہے کہ وہ پی ڈی ایف فارم میں کہیں سے مل جائے گی، نیٹ سے آپ سرچ کریں، ورنہ رحیق المختوم بیسٹ بک ہے، وہ بھی آپ کو اویلیبل ہے، مل جائے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم۔